اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ الطلاق ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں، بعض کے نزدیک 13 آیات ہیں۔ صاحب جلالین نے بھی 13 آیات کا تذکرہ کیا ہے، 13 آیہ۔ اس صورت میں 147 الفاظ اور 1170 حروف ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، گزشتہ صورت میں زیادہ تر مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی ہے، اجتماعی معاملات ہیں، انہیں بیان کیا گیا تھا۔ بنیادی عقائد، توحید، رسالت، قیامت کا ذکر ہوا، اور اس صورت میں یہ بات بھی فرما دی کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، اور پھر یہ کہ تمہاری بعض عورتیں اور بعض اولادیں تمہارے حق میں دشمن بھی ہیں، لہذا ان سے بچتے رہیں۔ تو نہ ہی ایسی کوئی انتقامی کارروائی کرنا اور نہ ہی ان کی ایسی محبت میں مبتلا ہونا کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ اب اسی ضمن میں فرمایا کہ اگر تمہاری عورتوں کی دشمنی حد سے بڑھ جائے، طلاق کی نوبت آ جائے، تو اس صورت میں بعض مجبوریوں کی وجہ سے طلاق دینی بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں طلاق کے بعد مسائل کو ذکر کیا ہے، اور متعلقہ عورتوں کی مختلف قسمیں اور ان کی عدت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، المراد امتہ، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس بات کا قرینہ یہ ہے ما بعدہ او قل لہم، کہ اس کے ما بعد والی جو آیت آ رہی ہے، اذا طلقتم النساء فطلقوہن، بعد والی بات جمع آ رہی ہے، تو یہ جمع اس کا قرینہ ہے کہ یہ خطاب امت کو ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عورتوں کو طلاق دو، یہاں پر یہ بات صاحب جلالین نے اشارہ دے دیا کہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، چونکہ آگے صیغہ جمع کا استعمال کیا۔ اس کا کیا مطلب کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، اذا طلقتم النساء ای اردتم الطلاق، یعنی جب تم طلاق کا ارادہ کرو، فطلقوہن لعدتہن، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھیے گا بات کو۔ مفسرین یہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ساری امت کو سمجھایا گیا ہے، اسی لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اس لیے کیا گیا کہ نبی پوری امت کا سردار ہوتا ہے، اور سردار کے حکم میں باقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ جیسے جب کسی ایک قوم کے امیر کو، سردار کو خطاب کیا جائے تو اس کے ماتحت جتنے بھی ہوتے ہیں سب شامل ہوتے ہیں۔ لہذا سبھی کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے یا ایھا النبیوں کے بعد لفظ قل محذوف ہے، اور معنی یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو عدت پر طلاق دو، لأولها بأن يكون الطلاق فی طہر، یعنی ان کو طلاق دو ایسے طہر میں، لم تمس فیہ، کہ اس میں تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو۔ لتفسیرہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک رواہ الشیخان، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے جو روایت نقل کی ہے۔ اور طلاق کا احسن اور سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ ساری بات آپ کو بتایا ہوں
کہ ایسے توہر میں عورت کو طلاق دی جائے جب مجبوری بن جائے، اور ایک ہی طلاق دی جائے جس توہر میں اس کو چھوا نہ ہو۔ شان نزول ان آیات کا یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سیدہ عابدہ زاہدہ طاہرہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق دے دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رجوع کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی تھی، کثرت سے روزے رکھتی تھی، اور کثرت کے ساتھ رات کو شب بیداری کرتی تھی، بڑی عبادت گزار خاتون تھیں حضرت حفصہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت بھی دی گئی کہ یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ رجوع فرما لیا۔ ایک تو یہ واقعہ لکھا ہے بعض مفسرین نے شان نزول میں، صاحب جلالین نے اس طرف کوئی اشارہ نہیں دیا، اور بعض مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی تھی، تو حضرت عمر نے یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ طلاق حیض کی حالت میں دی تھی، حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں کہ انہوں نے ان سے جا کر کہو کہ رجوع کر لیں، چونکہ انہوں نے صرف ایک ہی طلاق دی تھی، لہذا رجوع کر لیا گیا۔ اور اس میں اس بات کی وضاحت بھی آ گئی کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، بلکہ طلاق طہر کی حالت میں دینی چاہیے، لیکن یاد رکھیں اگر طلاق حیض کی حالت میں دے دی تو نافذ وہ بھی ہو جاتی ہے۔ طلاق کہتے کس کو ہیں؟ طلاق، جیسے یہ لفظ ہے طلاق، اصل میں تو لفظ طوا کے ساتھ ہے، یاد رکھیے، اور آخر میں قاف ہے، لیکن عام محاورے میں استعمال میں عوام الناس چاہے اس کو تا کے ساتھ بولیں، چاہے اس کو آخر میں قاف کے بجائے کاف کے ساتھ بولیں، طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ بہانے بناتے ہیں نا جی، وہ آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم نے جب طلاق دی تھی تو میں نے یوں کہا تھا کہ تجھے طلاق ہے، میں نے تا بولا تھا، طوا تو نہیں بولا تھا، تو طوا نہیں بولا تھا تو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ بہانے ہیں سارے، یہ جہاں پر یہ حجتیں، یہ کیل و کال، بال کی کھال، یہ یہاں نہیں چلتی کہ تا بولا تھا یا طوا بولا تھا۔ عوام کوئی تجوید کے ساتھ تھوڑا ہی اردو بولتے ہیں۔ اس لیے کہتے مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے تو ان کا جی جب طلاق دی ہے تو میں نے طلاق بولا تھا، آخر میں قاف بھی نہیں کہا، طوا بھی نہیں کہا تھا۔ ان کا اچھا، جب آپ کا نکاح پڑھایا گیا تھا تو آپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا، اس وقت آپ نے کہا تھا مجھے قبول ہے، آپ نے قبول نہیں کہا تھا، لہذا نکاح ہی نہیں ہوا۔ قبول نہیں کہا، آپ نے قبول کہا تھا، تو ایسوں کو پھر ایسے ہی جواب دینا پڑتا ہے۔ بہرحال طلاق لغوی معنی طلاق کا ہے بند کھولنا، بندش کو کھولنا، چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، اور یہ طلاق کا حق مردوں کے پاس ہے، عورتوں کے پاس نہیں ہے۔ بے یادہی عقدۃ النکاح، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھ لیا۔ نکاح کا اعتبار مرد سے ہے، اور طلاق کی صورت میں عدت کے اعتبار عورت سے ہوتا ہے، کیونکہ عدت اسے پورے کرنا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں طلاق ایک مغضوب، ناپسندیدہ امر ہے، لیکن پھر بھی مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت دی گئی۔ پہلے آپس میں اس تنازع کو سلجھانے کی کوشش کی جائے، آپس میں دونوں خود سمجھ لیں، نہیں تو اپنے ابتدا یہاں سے کر لیں، صلح صفائی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے، پھر بھی نہیں ہوتا، پھر دونوں الگ کر دیا جائے اس کو گھر کے اندر ہی، پھر بھی نہیں ہوتا، اور پھر برادری کے بڑوں کو عورت کی طرف سے مرد کی طرف سے ان کو بٹھا کر معاملہ سلجھایا جائے، پھر بھی نہیں ہوتا۔ پھر مجبوری کی صورت میں جب کوئی راہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، ورنہ عام حالات میں طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل جو افراط اور تفریط بہت زیادہ ہونے لگا ہے طلاق کے مسائل میں، اس لیے آپ لوگوں کو آگے معاشرے میں جا کر اس پر کام کرنا ہوگا۔ ابھی چونکہ افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو اس معاملے میں آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے، اصلاح کی جائے کہ آپ نے آگے جا کر اس زمن میں اس حوالے سے کیسے کام کرنا ہے اور امت کو کیسے راستے پر لانا ہے۔ چلیں بہرحال آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا، الحمدللہ صاحب استعداد ہیں، تو چلیے آگے۔ وَأَقْصُ الْعِدَّةَ،
اکفزوہا، عدت کو شمار کرو، عدت کو شمار کرو، لتراجعوا قبل فراغہا، تاکہ عدت کے پورا ہونے سے پہلے اگر رجوع کرنا چاہو تو رجوع کر سکو. اس لیے عدت کو شمار کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی بس اس کا شمار کیا ہی نہیں، بس جانے دیں جیسے جاتے، نہیں. تاریخ نوٹ کریں اپنے پاس، چاند کی کس تاریخ کو طلاق ہوئی، پھر اس حساب سے دن پورے کریں. یا حائزہ ہے تو 3 حیض پورے کرے گی، اور حاملہ ہے تو وضع حمل ہوگی، آئسہ ہے تو 3 مہینے ہوگی، اور صغیرہ ہے تو بھی 3 مہینے ہوگی. سورۃ البقرہ میں آپ کو عدت کی ساری اقسام وہاں پر الحمدللہ میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں. ابھی بس سرسری طور پر یہاں پر پڑھیں گے. یہ سارے مسائل سورۃ البقرہ والے ہیں، نیا مسئلہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں. کچھ اضافی بات تاکید کے طور پر آپ کے سامنے آ جائے گی. واتقوا اللہ ربکم اطیعوا فی امرہ ونہیہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، یعنی اطاعت کرو امر اور نواہی میں، جس کام کا اس نے حکم دیا اس کو مانو، اور نہیں میں اطاعت یہ ہے کہ اس سے رک جاؤ. لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، انہیں گھر میں سے نہ نکالو اور وہ بھی گھر سے نہ نکلیں، حتی تنقضی عدتہن، جب تک اپنی عدت کو تام نہ کر لیں، الا ان یاتین بفاحشۃ، یہاں تک کہ سوائے اس کے کہ وہ واضح طور پر سرعام گناہ کا شکار ہو جائیں، زنا کرنے لگ جائیں، مبینۃ، واضح طور پر، اور ثابت بھی ہو جائے، بفتح الیاء وکسرہا، اے بینت او بینۃ، ظاہر ہو جائے یا ظاہر کرنے والی. فیخرجن لاقامۃ الحد علیہن، تو حد نافذ کرنے کے لیے اس کو گھر سے نکالا جا سکتے دوران عدت کی. وتلک المذکورات، یہ جو باتیں مذکور ہوئی ہیں، حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. ومن یتعد حدود اللہ، جو حدود اللہ سے تجاوز کرے گا، پھلانگے گا سرحد کو، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا. کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے سزا کا، عذاب کا مستحق بنا دیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، نہیں جانتے تم، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی صورت نکال دے رجوع کرنے کی. فیما اذا کان واحدۃ او اثنتین، کب؟ جب ایک طلاق ہو یا 2 طلاق. دیکھیں صاحب جلالین شافعی المسلک ہیں، پھر بار بار یہی کہتے ہیں کہ ایک طلاق یا 2 طلاقوں کی صورت میں رجوع کرنے کے اختیار ہے، زیادہ کی صورت میں رجوع کے اختیار نہیں ہوتا. تو جو لوگ اس اجماع امت کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اہل زیغ ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، معلوم ہے واحدۃ او اثنتین، ایک یا 2 میں رجوع کا کے، ہاں 3 ہو جائیں پھر رجوع کا نہیں ہے. وہ مسئلہ آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھ لیا. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قَارَبْنَ إِنْقَضَاءَ عِدَّتِهِنَّ، جب اپنی عدت کو پورا کرنے کے قریب ہو جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِأَن تُرَاجِعُوهُنَّ، ان کو تم روک رکھو، یعنی ان سے رجوع کر لو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے کے ساتھ، من غیر ضرار، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، اور فارقوهن بِمَعْرُوف، یا اگر نہیں رکھنا تو ان کو دستور کے مطابق اچھے عمدہ احسن طریقے سے الگ کر دو. اترکوهن حتی تنقضی عدتهن، چھوڑ دیجیے انہیں تاکہ وہ اپنی عدت مکمل کریں. یاد رکھیں ایک طلاق کی صورت میں بھی عدت کے بعد یہ خاوند دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، ایک ہے یا 2 ہیں. اور اگر یہ دوبارہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تو یہ عورت دوسری جگہ بھی عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے. یہ جو لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے 3 طلاقیں ضروری ہیں، یہ غلط بات ہے. ایک طلاق بھی اگر دے دیے، عدت گزر چکی ہے، وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. وَلَا تُضَارُوهُنَّ بِالْمُرَاجَعَةِ، رجوع کرنے میں ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. وَالشُّهُودُ ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور قائم کر لو 2 عادل گواہ، عَلَى الرَّجْعَةِ وَالْفِرَاقِ، الگ کرنا ہو تب بھی، رجوع کرنا ہو تب بھی. دیکھیں شرعاً ضروری نہیں ہے کہ رجوع کے لیے گواہ ہوں. دیکھیں نکاح کے لیے گواہوں کی موجودگی ضروری ہے. النکاح بحضور شاہدین عاقلین بالغین حرین مسلمین، لیکن رجوع کرنے کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر، افضل، مستحسن، مستحب، اولا ہے کہ 2 گواہ قائم کر لیے جائیں کہ جی میں اس سے رجوع کر رہا ہوں، تاکہ بعد میں کوئی شبہ نہ رہے. یہ مستحب اور بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم کر لیجئے شہادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے. گواہی دینی ہے تو اللہ کی رضا مقصود ہو. لا للمشہود علیہ او لہو، توجہ جملہ سمجھنے کے قابل، لا للمشہود علیہ، اس کو نقصان دینا مقصود نہ ہو، او لہو، یا اس کے حق میں نہ ہو. ہاں کیا میرا قریبی ہے، میرا رشتہ دار ہے تو اس کے حق میں گواہی دے دوں اور دوسرے کو نقصان دے دوں؟ نہیں، گواہی اللہ کی رضا کے لیے ٹھیک ٹھاک دو، جو اصل بات ہے وہ بتاؤ، کسی کی طرفداری مت کیجیے. ذالکم یوعظ بہ، اس کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے.
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، یعنی ایسا مخرج اس سے اس کے لیے رزق آتا ہے، بیماریوں سے نکل جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی بہتری اس سے آتی ہے، اس کے لیے ایسا مخرج اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہاں سے آ رہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یخطر ببالی، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا آیا کہاں سے اور جا کہاں رہے، اچانک آتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، فی امورہ، سارے امور میں. توکل کیا ہے؟ سمجھیں بات کو، بعض بات غلطی ہوتی ہے، لوگ نے ہم توکل کرتے ہیں. بھئی کیا توکل ہے؟ جی میں کو کام نہیں کرتا، بس گھر بیٹھے ہوں، اللہ پہ توکل ہے. یہ توکل نہیں، یہ تعطل ہے، یہ تعطل ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. کھانا سامنے رکھ کر دسترخوان لگا کر بیٹھ جائیں، لقمہ نہ توڑے، نہ بنائے، نہ کھائیں کہ نہیں میں نے توکل کیا، لقمہ خود منہ میں آ جائے گا، کبھی نہیں. اس کا نام توکل نہیں ہے. لوگ توکل کی تعریف غلط سمجھے. ایک صاحب مسجد نبی میں تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیسے آئے؟ کہنے لگا اونٹنی پہ آیا ہوں. فرمایا کدھر ہے؟ کہنے لگا باہر چھوڑ دیے. آپ نے پوچھا باندھا نہیں اونٹنی؟ کہنے لگا نہیں، بس اللہ پہ توکل کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا نام توکل نہیں ہے. پہلے جاؤ اس اونٹنی کو ٹانگ سے باندھو، پھر توکل کرو، اس کا نام توکل ہے. ایسے ہی چھوڑ کے آ جائیں، وہ جہاں جائے کہنے میں توکل کیا، اس کا نام توکل نہیں ہے. اصل میں لوگ توکل کا مفہوم نہیں سمجھے. توکل کہا جاتا ہے، نوٹ کیجیے اپنے پاس، توکل کہا جاتا ہے اسباب مہیا کرنے کے بعد، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا، اس کا نام توکل ہے. اسباب کو مؤثر بذات نہ سمجھنا، اس کا نام توکل ہے. اسباب کو مؤثر بذات سمجھنا یہ توکل کے منافی ہے. جب کوئی بیمار ہو جائے، دوائی لیتا ہے، میڈیسن لیتا ہے، تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے. یعنی میں توکل کرتا ہوں دوائی نہیں لیتا، نہیں، یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے آپ دوائی لیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں کہ شفا اللہ نے دینی ہے، دوائی میں شفا نہیں ہے. امتحان قریب ہے، تیاری کوئی نہیں کر رہا، کتاب نہیں لے رہا، بھائی پوچھیں کیا مسئلہ؟ توکل ہے؟ نہیں، اس کا نام توکل نہیں ہے. کتابیں لیں، تیاری کریں، محنت کریں، پڑھیں، اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کا نام توکل ہے. اسباب ہی نہیں اختیار کرو، کہتے ہیں میں توکل، اس کا نام توکل نہیں. فَهُوَ حَسْبُ، کافی، اللہ اس کو کافی ہوگا جو اللہ پہ توکل کرے گا. ان اللہ بالغ امرہ مرادہ، وفی قراءۃ بالاضافۃ، اللہ تعالیٰ پہنچانے والا ہے مراد کو. جو جس کا ارادہ ہے، جو جس کی عادت، اللہ اس کو پہنچا دے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، ایک میقات، ایک وقت مقرر کیا ہے. کرخاء و شدت، اب شدت ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، آسانی ہو، شدت ہو، ہر ایک چیز کا ایک وقت متعین ہے. اتنا عرصے اس کے لیے آسانی رہے گی، اتنا عرصے اس پر سختی آئے گی، ہر چیز کا وقت مقرر ہے. واللہ بحمزۃ و یاء و بلا یاء فی الموضعین، دونوں جگہوں پر بلا یا بھی پڑھی گئی ہے اور حمزہ اور یا کے ساتھ بھی. دوسری جگہ آگے اگلی آیت میں فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، دونوں جگہوں پر ایسا ہی ہے. اور وہ عورتیں یا اسنا جو مایوس ہو جائیں من المحیض، حیض سے، یعنی ان کو حیض نہیں آتا، یہ محیض بمعنی الحیض ہے کہ وہ حیض سے مایوس ہو جائیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، نرتبتم، شککتم فی عدت، انہیں شک ہو جائے عدت میں، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہوگی. واللائی لم یحضن، یا وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے، لصغرن، بچپن کی وجہ سے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت بھی 3 مہینے ہیں. والمسئلتان فی غیر المتوفی عنہن ازواجہن، یہ دونوں مسئلے ان عورتوں کے بارے میں ہیں فی غیر المتوفی عنہن ازواجہن، جس کا خاوند نہ فوت ہوا ہو، یعنی طلاق ہوئی ہو، یہ اس صورت کا مسئلہ ہے. ہاں، جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو، اس کی عدت اماہن فعدتہن، نافی آیت البقرہ، جو سورہ بقرہ کی آیت میں آ گئی، یعنی جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھ لی، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، وہ روکے گی اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن. یہ عدت جہاں پر 2 مسئلوں میں جو بیان کی کہ وہ بچی جس کو بھی حیض نہیں آتا، یا وہ بڑی عمر والی سن ایاس کو جو پہنچ گئی، میں نے آپ کو مسائل بتا دیے تھے وہاں پر کہ 55 سال یا اس سے زائد کی عمر اس کی ہو گئی، سن ایاس کو پہنچ گئی کہ اب حیض نہیں آتا، اس کی عدت 3 مہینے ہوگی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور ان کی عدت جو حمل والی ہیں، انقضاء عدتہن مطلقات،
وہ متلقہ ہوں او متوفا عنہن ازواجہن، یا وہ جن کے خاوند فوت ہو گئے، ان کی عدت ان یضعن حملہن، وضع حمل ہے، بچے کی ولادت ہے. خاوند فوت ہو جائے یا طلاق دے دے، دونوں صورتوں میں بچے کی ولادت سے عدت پوری ہو جائے گی. ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے معاملات میں، امور میں، وہ فی دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں آسانی فرماتے ہیں. ذالک المذکور فی العدہ، یہ عدت جو مذکور ہوئی، امر اللہ، حکمہ، اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، جو تمہاری طرف اتارا. ومن یتق اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، ویعظم لہ اجرا، اور اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اسکنوہن ای المطلقات، اسکنوہن، تو میں نے سکونت تو گھروں میں رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے جگہ دو، من حیث سکنتم، جہاں پر خود ٹھہرتی ہو، ای بعض مساکنکم، اپنے گھروں میں، یعنی الگ کمرہ ان کو دے دو. جس عورت کو طلاق دی جاتی ہے وہ عدت خاوند کے گھر گزارے گی، یہ شرعی مسئلہ ہے. ہاں کچھ مجبوریاں اور عذر ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ دوسری جگہ بھی منتقل ہو کر دوسری جگہ عدت گزار سکتی ہے، اور عدت کے دوران خرچہ بھی خاوند کے ذمہ ہوتے ہیں. وجدکم ای ساعتکم، جتنا تم وسعت پاتے ہو اس کے مطابق ان پر خرچ بھی کرو اور ان کو گھر بھی دو، جتنا تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے مطابق. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اس میں یہ بات اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اگر تمہارے پاس کھلا گھر ہے، اس کو کوئی چھوٹی سی کوٹھری میں بند کر کے ان کو تکلیف پہنچانا، ان پر تنگی کرنا، لتضیقوا علیہن، ان پر تنگی کرنا، خرچے کی کمی کرنا، یا ان کو گھر ایسا دینا کہ جہاں پر دم گھٹ جائے، یہ سب جائز نہیں. المساکن، یعنی ایسے گھر، فیحتجن الی الخروج، یا ان کو ایسی تکلیف پہنچانا، گھر میں مار پٹائی کرنا، تنگ کرنا، شور شرابہ کرنا، ان کو خرچہ نہ دینا کہ وہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں، یا ان کے کمرے میں پنکھا نہ لگانا، لائٹ نہ لگانا، بجلی نہ لگانا، ان کو سہولت نہ دینا کہ وہ نکلنے سے مجبور ہو جائیں، یہ کام کرنے کی اجازت نہیں. اب ان نفقتی، یا نفقہ نہ دینا ان کو. فیفتدین منکم، یعنی تمہاری خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے پاس سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ دیں اور جائیں یہاں سے، اور تمہیں کچھ مال ان پر نہ لگانا پڑے، یہ سب ان کو نقصان اور ضرر پہنچانے والی بات ہے، اس کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور یہ سارے جو امور ہیں نافذ کرو آپس میں، اپنے درمیان اور ان کے درمیان دستور کے مطابق. بِجَمِيلٍ فِي حَقِّ الْأَوْلَادِ، اپنے معاملات میں بھی احسن طریقے کے ساتھ، اور جو آپ کے حق میں بھی ہوں اور آپ کی اولاد کے حق میں بھی احسن ہو. بالتوافق، اتفاق کے ساتھ، علی اجر معلوم علی الارضاء، کہ بچہ اگر پیدا ہو گیا ہے تو اس بچے کی جو اجرت ہے رضا کی، وہ بھی معلوم ہونی چاہیے. اتنی اجرت آپ کو ہم دیں گے. عدت کے دوران تو سارا خرچہ ماں کا بھی بچے کا بھی خاوند کے ذمہ ہے، اور عدت جب گزر جاتی ہے، اب ماں کا خرچہ تو خاوند کے ذمہ نہیں ہے، لیکن بچے کا خرچہ جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے باپ کے ذمہ ہے. وَإِن تعَاسَرْتُمْ ای تزایقتم، اگر تم ان کے لیے تنگی کرو گے، فی الارضاء، دودھ پلانے کے معاملے میں، فامتنع الاب من الاجرۃ والام من فعلہ، یعنی کیا مطلب؟ باپ اجرت نہیں دے رہا یا ماں دودھ نہیں پلا رہی، تو یہ دونوں صورتیں جائز نہیں. تو اس صورت میں پھر مجبوری ہوگی تو کیا ہوگا؟ فَسَتُرْضِعُ لَهُ، اب تمہارے لیے یہ بات ہے کہ تم طلب کرو گے بچے کے لیے اخرى، کسی دوسری جگہ میں، مرضعہ، دودھ پلانے والی. ولا تکرہ الام علی ارضائہ، اور ماں کو دودھ پلانے پر مجبور بھی نہ کیا جائے. بعض اوقات ایسی ہوتا ہے، مثلا ماں دودھ نہیں پلانی چاہتی، طلاق کے بعد کی بات ہو رہی ہے، وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی، تو اس کو مجبور نہ کیا جائے. ایک صورت، بچے کو کہیں اور سے دودھ پلا لیں، لیکن پہلا حق اسی کا ہے کہ وہ پلائے، اس کا بچہ ہے، وہ تربیت کرے، اس کی پرورش کرے. اور دوسری بات، عورت نکاح ہی کے اندر ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں میاں بیوی، اور عورت بچے کو دودھ نہیں پلانے چاہتی، عام حالات میں یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچے کو دودھ نہ پلائے، یا خامند کو اس وجہ سے تکلیف دے کہ میں نہیں پلاتی، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ فطرتی نظام کے خلاف ہے. ہاں اگر بالفرض وہ عورت کمزور ہے، دودھ پلانے پر قادر نہیں ہے، یا دودھ ہے نہیں، یا دودھ میں بچے کو نقصان ہوتا ہے، اس صورت میں دوسری جگہ پر دودھ پلا دیں، اور اس صورت میں عورت پر جبر نہ کیا جائے کہ نہیں تم پلاؤ ہی پلاؤ، وہ کمزور ہے، مجبور ہے، تب کیسے پلائے. لینفق علی المطلقات والمرضعات، چاہیے کہ خرچ کریں مطلقہ عورتوں پر اور دودھ پلانے والی عورتوں پر، ذو سعت من سعتہ، اپنی وسعت کے مطابق. ومن قدر ای زویے کا، جس کو تنگی ہو گئی، علیہ رزق، رزق کے معاملے میں، فلینفق مما آتاہ اللہ ای علی قدری، تو جتنا اس کو اللہ نے دیا اس کے مطابق خرچ کرے. جو امیر آدمی ہے اس کے مطابق بیوی پر بھی لگائے اور بچے کے لیے بھی دے، متعلقہ پر بھی.
اور جو غریب آدمی ہے اس کے مطابق خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، نہیں اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف دیتا الا ما آتا، مگر اتنا ہی جتنا کہ اس کو دیا ہے، جتنا اس کو عطا کی ہے، جتنی نعمتیں اس کو دی ہیں اللہ اتنا ہی مانگتے ہیں. یہ نہیں کہ تم، یا عورت کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ خاوند کی تنخواہ تو 20,000 ہے اور یہ کہتی ہے تم مجھے مہینے کا 30,000 دو، وہ 20,000 میں سے آپ کو 30,000 کیسے دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو تنگی میں نہیں ڈالا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، عن قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی فرما دیں گے. وقد جعلہ بالفتوح، یعنی اللہ تعالیٰ تنگی کو ختم کر کے آسانی فرما دیں گے اور کھلی اور کشادہ زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں گے. تقریباً یہاں تک 4-5 احکام ذکر ہوئے. وکأین، اور بہت ساری من قریۃ، بستیاں ایسی ہیں. یہاں پر کاف جارا ہے، دخلت علی ای بمعنی کم، یہ کم کے معنی میں ہے، یہ کم کے معنی میں ہے. بہت ساری بستیاں ایسی ہیں، من قریۃ، کتنی ساری بستیاں ایسی ہیں. یہ جو ایو پر داخل ہوا ہے کم کے معنی میں آئے گا. من قریۃ، بہت ساری بستیاں، ای وکثیر من القری، بہت ساری بستیاں ہیں. عاتت، نافرمانی کی، عاصت، نافرمانی کی، بستیوں نے نافرمانی کی، نہیں، یعنی اہلھا، بستی کے رہنے والوں نے نافرمانی کی. عن امر رب، اپنے رب کے حکم سے، ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں کی. فحاسبناھا فی الآخرۃ، ہم نے آخرت میں ان کو سخت محاسبہ کیا. وإن لم تجی، اگرچہ ابھی آخرت آئی نہیں ہے، آخرت ابھی آئی نہیں ہے، ماضی کے ساتھ اس لیے ذکر کیا لتحقق وقوعها، آخرت کا وقوع یقینی ہے اس لیے ماضی کے ساتھ ذکر کیا. حسابا شدید، سخت حساب. وعذبنا عذابا نکرا، اور عذاب دیا ہم نے سخت عذاب، ناپسندیدہ. بسکون الکاف وضمها، فظیعا وهو عذاب النار، ذلت ناک، رسوا کرنے والا، سخت ترین عذاب، اور وہ جہنم کا عذاب ہے. فذاقت وبال امرها عقوبته، اپنے گناہوں کے سبب انہوں نے اپنے وبال، اپنے گناہوں کا ذائقہ چکھ لیا، انہوں نے وبال اس کا چکھ لیا انہوں نے. وکان عاقبۃ امرها خسرا، اور ان کا انجام، ان کے معاملات کا خسرا، وہ خسارے والا ہے. خسارن و ہلاکن، عاد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے. تقریر الوعید، تاکید، یہ وعید کا جو تکرار کیا اوپر بھی آیا، حسابا شدیدا وعذبنا عذابا نکرا، دوبارہ پھر عاد اللہ لهم عذابا شدیدا، یہ تکرار اس لیے کیا تاکید کے لیے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب اصحاب العقول الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. نعت للمنادى او بیان اللہ، یہ منادہ کی صفت بیان کی گئی ہے، اس کے لیے بیان لہو ہے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمہاری طرف ذکر کو، هو القرآن، رسولا، اور رسول کو بھیجا، ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منصوب بفعل مقدر ای وارسلا، یہ منصوب اس لیے کہ یہاں پر فعل مقدر ہے اور وہ ارسلا ہے. ای ارسلا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، وہ پڑھتے ہیں تمہارے اوپر اللہ کی آیتوں کو، مبینات، جو بالکل روشن، واضح، صاف، ظاہر، کھلی. بفتح الیاء وکسرها کما تقدم، جیسے کہ پہلا گزرا. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. بعد مجیء ذکر والرسول، کس کے ذریعے سے؟ یعنی جب رسول بھی آ گیا، ذکر بھی آ گیا، اس کے بعد ان کو نکالے من الظلمات، اندھیروں سے مراد الکفر الذی کانوا علیہ، الی النور، نور کی طرف، الایمان الذی قام بہم بعد الکفر، کفر کے بعد جس پر وہ قائم ہوئے. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو ایمان لائے گا اللہ پر اور نیک اعمال کرے گا، یدخلہ، داخل کرے گا اس کو. وفی قرات میں بالنون، ایک قرات میں ندخلہ ہے. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہا کریں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، یہ اللہ کی طرف سے عمدہ رزق، احسن رزق ہے ان کے لیے. ہوا رزق الجنت التی لا ينقطع نعیمها، ایسا رزق، جنت کی ایسی نعمتیں جو کبھی منقطع نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی. اللہ الذی خلق السبع سماوات فی الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اور زمینوں کو بھی اسی مثل. اس ایک آیت میں قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر آسمان کا تو ذکر ہے کہ آسمان 7 ہیں، 7 بہت جگہ آپ نے پڑھا. آج یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوگی سورۃ طلاق کی اس آیت سے کہ آسمان جس طرح 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمینیں بھی ایسی ہیں. اور یاد رکھیں یہ زمینیں، اس پر ابھی دلائل کا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو دلائل دوں کہ یہ زمینیں جس طرح 7 بر اعظموں میں 7 ایسے ہیں، ایسے نہیں ہیں اوپر نیچے 7 ہیں. اس پر دلائل موجود ہیں. احادیث اس بات پر صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ زمینیں اوپر نیچے ہیں. بہرحال چلیں، یعنی 7 ارضین، یعنی زمینیں بھی 7 ہیں. یتنزل الامر، الوحی، یعنی وحی نازل کرتا ہے، بینہن، ان کے درمیان. کس کے درمیان؟ بین السماوات والارض، آسمان اور زمین کے درمیان.
ینزل جبرائیل من السماء السابعۃ، جبرائیل 7ویں آسمان سے آتے ہیں، الی الارض السابعہ، 7ویں زمین پر، 7ویں آسمان سے 7ویں زمین پر آتے ہیں، تو ان زمینوں کے درمیان اللہ وحی نازل کرتے ہیں۔ لتعلموا، یہ جو جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں 7ویں زمین ہے، لتعلموا متعلق بمخصوص ای اعلمکم بذلک الخلق والتنزیل ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، اسی نے قرآن کو نازل کیا، جان لو تم یہ بات۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ قد احاطہ بكل شيء علما، اس نے گھیر لیا، احاطہ کر لیا ہر چیز کا اپنے علم کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو اس نے گھیر لیا، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، ہر چیز اس کے لیے آسان ہے۔ مشکل ہوگی تو بندوں کے لیے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جی چلیے آگے، ایک منٹ آپ کو پیج شیئر کرتا ہوں پھر چلیے۔ جی سورۃ التحریم، سورۃ تحریم یہ مدنی سورت ہے، اس کو سورۃ النبی بھی کہا جاتا ہے، 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، اس سورت میں 249 الفاظ اور 1060 حروف ہیں، 1060 حروف ہیں اس سورت میں۔ اس سے قبل جو سورۃ طلاق آپ نے الحمدللہ پڑھ لی، اسی کے ساتھ اس کا ربط ہے، دونوں صورتوں میں عائلی قوانین کو بیان کیا گیا، دونوں صورتوں کا آپس میں ربط یہ ہے کہ پہلی صورت میں عدت کو بیان کیا گیا، اور اس صورت میں اسی حوالے سے کچھ مسائل کو بیان کیا گیا، اور ایک ربط اس میں یہ بھی ہے کہ پچھلی صورت میں آپس میں نفرت اور عداوت ہونے کی وجہ سے ناچاکی ہو جاتی ہے، اس کے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا، اور اس صورت میں محبت اور اتفاق سے پیدا ہونے والے بعض معاملات کے متعلق قوانین کو بیان کیا گیا، کیونکہ دنیا میں خوشی اور غمی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں، اور شریعت کا حکم یہ ہے الفت و محبت ہو، غصہ غضب ناراضگی غیظ جو بھی ہو، ہر چیز میں اعتدال چاہیے، کسی چیز میں افراط تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ تو سورۃ طلاق میں ایسے مسائل بیان ہوئے کہ جب میاں بیوی میں آپس میں کوئی نفرت پیدا ہو جائے تو پھر نوبت طلاق تک پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے طلاق، عدت، رہائش، خرچے اور دودھ پلانے کے مسائل کو وہاں پر بیان کیا، اور عدل و انصاف کی تعلیم دی بالمعروف، اور اس صورت میں پیار و محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بعض باتوں سے خبردار کیا گیا ہے کہ ایسے موقع پر بھی میانہ روی اور عدل کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات ہو گئی تھی جو اگرچہ ناجائز بات تو نہیں تھی، تاہم خلاف اولا تھی، ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں، خلاف اولا تھی، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر دیا کہ آپ کی ذات کی شیا نشان ایسی بات بھی نہیں، اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو
تنبیہ کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچہ زیادہ طلب کیا گیا تھا، سورۃ الاحزاب میں آپ نے پڑھا ہوگا، تو ایلا کا جو معاملہ پیش آیا تھا وہاں پر ان کو تنبیہ کی گئی تھی۔ تو آج کے سبق میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ شان نزول میں صاحب جلالین نے تو اور بات لکھی ہے، بعد دیگر مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے، چلیں پہلے پڑھتے ہیں پھر وہاں پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو، ما اس چیز کو احل اللہ لک جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، من امتک یعنی اپنی باندی کو آپ نے اپنے اوپر حرام کیوں کیا۔ باندی سے مراد سیدہ ماریہ قبطیہ یہ مراد ہیں۔ لما وقع فی بیت خفصہ وکانت غائبۃ، کہ جب حضرت خفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پیش آیا، وہ چلی گئیں اور انہی کے گھر میں ان کی باندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ موجود تھیں، فجاءت وہ آئیں، جب حضرت خفصہ واپس آئیں، وشق علیہا ان کو یہ بات دشوار لگی، کون ذالک فی بیتہ کہ میرے گھر میں ایسا ہوا، والا فراش اور میرے بستر پر ایسا ہوا، حیث قلت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیثیت کو دیکھا تو حرام علیہ اپنے اوپر اس کو حرام کر دیا۔ بات سمجھیں آپ، یہ واقعہ جس کی طرف صاحب جلالین نے اشارہ کیا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف فرما تھے، تو حضرت خفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کر کے اپنے والد حضرت عمر کے گھر تشریف لے گئیں، پیچھے سے ماریہ قبطیہ آ گئیں اسی حضرت خفصہ کے گھر میں، تو جب حضرت خفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ماریہ قبطیہ آ گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مجامعت کر دی، حضرت ماریہ کے بستر پر، یہ حضرت خفصہ کے بستر پر، اوپر سے حضرت خفصہ آ گئیں تو ان کو تھوڑے انتظار کرنا پڑا، بعد میں اندر آئیں تو بڑی پریشان ہو گئیں، ناراض ہو گئیں، رونے لگیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خفصہ کو اتنی تسلی دی، ایک تو یہ بات کہی کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور دوسرا یہ بھی کہا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور ابو بکر کے بعد تیرے باپ عمر خلیفہ ہوں گے، یعنی اتنی خوشخبری دی، تو حضرت خفصہ خوش ہو گئیں۔ یہ یا تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، آپ سبھی کو میری آواز آ رہی ہے؟ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ویسے تو اپنی بیویوں کی، اپنی ازواج کی آپ نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی، لیکن کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم باریوں کی ترتیب سے ہٹ کر ہر روز عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری ازواج کے گھر جاتے تھے، عصر کی نماز کے بعد اپنی ساری بیویوں کے گھر جاتے تھے۔ تو اس دوران یہ ہوا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کہیں سے کچھ شہد آیا ہوا تھا، کچھ شہد آیا ہوا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کے بعد شہد پلاتی، تو وہاں پر آپ کو تھوڑی زیادہ دیر لگ جاتی، کیونکہ یہ جو عصر کے بعد کا وقت تھا یہ کوئی باری کا وقت نہیں ہوتا تھا، یہ تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حال احوال دریافت کرنے کے لیے جاتے تھے، تو اب یہاں پر اگر زیادہ وقت بھی لگ جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ وہ شہد پیش کرتی ہیں، آپ شوق سے نوش فرماتے اور آپ کو شہد بڑا پسند بھی تھا، یحب الحلو والعسل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد بڑا پسند تھا، شہد کو آپ بہت شوق سے نوش فرماتے تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ وقت لگ جاتا، اس پر حضرت عائشہ اور حضرت خفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے ایک ترکیب بنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زیادہ دیر ٹھہر جاتے ہیں، اب ایک بیوی کب چاہتی ہے کہ دوسری بیوی کے پاس میرا خامن زیادہ رہے، تو انہوں نے ایک ترکیب بنائی کہ ہم کیا کریں گے، ان سے شہد چھڑائیں گی تاکہ آپ زیادہ دیر وہاں پر نہ بیٹھیں، زیادہ دیر آپ وہاں پر نہ بیٹھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس زیادہ وقت گزاریں، شہد چھڑانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی، بلکہ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متنبہ کیا
کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کی خاطر ایک حلال چیز کو اپنے لیے کیوں ممنوع قرار دیتے ہیں؟ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے منصوبہ یہ بنایا ہوا تھا کہ جس کے پاس بھی آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. مغافیر ایلوا تو یورپ میں ایک پودا ہوتا تھا، اس سے گوند نکلتا ہے تو اس کی عجیب سی بو ہوتی ہے. تو ایک نے بھی کہا، دوسری نے بھی کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا شاید شہد کی مکھیاں اس پر بھی بیٹھتی ہوں تو جس کی وجہ سے بو آ رہی ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بو کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے. آپ کو بدبو ناپسند تھی، بدبو آپ بالکل پسند نہیں کرتے تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. ایک نے بھی یہی کہا. دوسری کے پاس گئے اور خفصہ کہنے لگی کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، شاید آپ نے شہد کھایا ہے تو شہد کی مکھی مغافیر وغیرہ چیز چوسا ہوگا تو اس کا اثر شہد میں آ گیا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر آئے، انہوں نے بھی مغافیر کی بو کی شکایت کی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد میں مغافیر کی بو کا یقین ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ شہد استعمال نہ کرنے پر قسم اٹھا لی کہ آئندہ شہد کو اپنے اوپر منع کر دیا، میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن کریم کی آیت اتار دی. ہاں، حضرت حفصہ کو یہ بھی بتا دیا کہ اب اس چیز کو میں نے اپنے اوپر حرام تو کر دیا، یا تو باندھی کے بارے میں یا تو شہد کے بارے میں، کہ تم نے اس واقعہ کو کسی اور کو نہیں بتانا، کسی اور سے تذکرہ نہیں کرنا. لیکن انہوں نے اس کا تذکرہ کر دیا، حضرت عائشہ کے ساتھ تذکرہ ہو گیا، بات بتا دی، اللہ نے قرآن اتار دیا. تو یہ آگے اگلی آیت میں اس کے بارے میں ہے کہ منع بھی کیا تھا کہ تم نے اس بات کو کسی اور کو نہیں بتانا، لیکن تم نے کیوں بتایا؟ تو پوچھنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے بتایا؟ فرمایا مجھے اللہ نے بتایا. تو یہ بات اس کی بھی دلیل ہے کہ حدیث بھی وحی ہوتی ہے، حدیث بھی وحی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے اوپر حلال چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو آپ کو مسئلہ اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے کوئی بھی اس کو حرام نہیں کر سکتا. ویسے حضرت زینب کا لقب تھا ام المساکین، ام المساکین. یہ بڑی عاجز اور بڑی تواضع کرنے والی اور بڑی عاجزی کرنے والی خاتون تھی. تو بہرحال یہ واقعہ تقریباً ہجرت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے اور ترتیب نزولی کے سے ترتیب نزولی سے اس سورت کا نمبر 107 ہے. چلیں بس پڑھیں آگے. تو عقیدہ آپ کو اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ انبیاء عالم الغیب بھی نہیں ہوتے اور انبیاء کرام ہر چیز کے مختار بھی نہیں ہوتے. تبتغی بتحریمہا، یعنی آپ تلاش کرتے ہیں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر کے، مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا، اے رضا ہن واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اعلان بھی کر دیا کہ آپ نے یہ کام کر تو دیا لیکن اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. غفر لک ھذا التحریم، اس تحریم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا. قد فرض اللہ شرع لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے لازم کیا تمہارے اوپر کھولنا ان قسموں کا، تخلیل، یعنی ان قسموں کا کھولنا، توڑ دینا، بالکفارۃ المذکور، اس پر کفارہ ادا کرنا، من سورۃ المائدہ، جو سورۃ المائدہ میں بیان ہوا. وہ آپ کو میں سورۃ البقرہ میں لکھوا چکا ہوں کفارے کی ساری صورتیں. ومن دیا تھا یا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ قال مقاتل، مقاتل کہتے ہیں آتاقا رقبتن فی تحریم ماریہ. یہ مفسر مقاتل فرماتے ہیں کہ آپ نے کفارہ دیا تھا کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چونکہ حرام کیا تو حلال کرنے کے لیے آپ نے کفارہ یہ دیا کہ آپ نے غلام آزاد کیا. وقال حسن، اور حضرت حسن فرماتے ہیں لم یکفر، آپ نے کفارہ ادا نہیں کیا، لأنہ مغفور لہ، کیا کہ آپ بخشے بخشائیں. واللہ مولاکم ناصرکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، وہ العلی الحکیم، اور علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جانے والا اور حکمت والا ہے. وذکر، اور یاد کیجئے، اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور پر بات کی اپنی بیویوں سے، یعنی حفصہ سے، حدیثاً بات کی. وہ کیا بات ہوا؟ تحریم ماریہ، کہ ماریہ کے ساتھ تحریم کا تذکرہ کیا. وقال لها لا تفشیہ، اور اس سے کہا کہ اس راز کو فاش نہ کرنا. فلما نبأت بھی عائشہ، یعنی انہوں نے جب اس بات کی خبر حضرت عائشہ کو دے دی، ظنن،
ظنن یہ یقین کرتے ہوئے منہا اللہ حرج فی ذالک کہ اس بات کو تذکرہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو حضرت عائشہ کو بھی بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا، قسم اٹھا لی ہے۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو مطلع کر دیا، علیہ اس بات پر یار خفصہ نے ماریہ کو یہ بات بتا دی ہے، عرف بعضہ یعنی خفصہ نے پہچان لیا اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خفصہ سے بعض واقعے کا ایسا ذکر کیا، بعض ذکر نہیں کیا، تکرما منہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیانہ طور پر اشارہ دیا، بس اشارہ دیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اور آپ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی ہے، جبکہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ اس راز کو فاش نہیں کرنا۔ فلما نباہا بھی جب ان کو خبر دی گئی، قالت من انباک ھذا تو یہ پوچھنے لگی حضرت حفصہ کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے آگے بتا دیا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علیم الخبیر ذات نے بتایا، یعنی اللہ نے مجھے بتایا، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ حفصہ نے بات عائشہ کو بتا دی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ حضرت حفصہ نے بات عائشہ کو بتا دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بتایا ہے، قرآن کی کون سی آیت میں ہے یہ بات؟ کسی آیت میں نہیں ہے یہ بات، قرآن کریم کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو یہ بات بتا دی، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو معلوم ہوا حدیث میں یہ بات موجود ہے اور حدیث بھی وہی ہے، قرآن ہے، ان کی اس بات کی یہاں سے تردید ہو گئی۔ فرمایا ان تتوبا ای خفصۃ و عائشہ اگر یہ دونوں معافی مانگ لیں، یعنی خفصہ اور عائشہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، فقط سغت قلوبکما تو ان کا دل مائل ہو جائے گا، ان دونوں کا دل مالت الی تحریم ماریہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کی تحریم کی طرف، ای سرکما ذالک یعنی پہلے تو وہ ان کو خوشی ہوئی تھی اس بات کی کہ حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اس بات سے وہ خوش ہو گئی تھی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناگوار سمجھا، آپ پر ناگوار گزری اور ان کو اس بات سے خوشی ہوئی، لہذا ان دونوں نے اس بات سے پھر بالآخر معافی مانگ لی۔ ذالک ذنب یہ گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو ناگوار سمجھ رہے ہیں اور اس بات پر کوئی دوسرا خوشی کا اظہار کرے، اور اس کا جواب شرط مخصوف ہے، یعنی ای تقبل و اطلق قلوب علی قلبین کہ یہ دونوں اگر معافی مانگ لیں گی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی توبہ کو قبول کریں گے۔ وَأُطْلِقَ قُلُوبٌ عَلَىٰ قَلْبَيْنِ اور یہاں پر قلوب کا قلبین پر جو اطلاق کیا گیا ہے، وَلَمْ يُعَبِّرْ بِهِ لِاسْتِسْقَالِ الْجَمْعِ تَثْنِيَتَيْنِ فِي مَا هُوَ كَالْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةِ یہاں پر دو تثنیہ ایک بار ذکر اس لیے نہیں کیے کہ ایک ہی کلمہ میں اگر دو تثنیہ جمع ہو جائیں تو یہ ثقل ہوتا ہے، اس میں ثقیل آ جاتے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ وَإِن تَظَاهَرَ اگر یہ مدد کریں گی فی الاصل فی الضاء وفی قراءۃ بدونها فتعاون ایک دوسرے کی مدد کریں گے علیہ اس معاملے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یکرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کر رہے ہیں اور یہ آپس میں اس معاملے میں ایک دوسرے کی معاونت کر رہی ہیں، فإن اللہ ہوا تو بے شک اللہ تعالیٰ ہوا مولاہ ناصر اپنے نبی کی مدد کرنے والے، اور جبرائیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے ہیں، اور صالح المؤمنین اور سارے ایمان والے نیک لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے ہیں۔ ابو بکر عمر معطوف علی محل اسم یہ معطوف علی محل اسم ان فیکونون ناصرہ کیا مطلب ان کے اسم کے محل پر اس کو عطف کیا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار جبرائیل اور سارے ایمان والے ہوں گے، والملائکۃ بعد ذلک اور اس کے بعد فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون ہیں، دیگر فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ بھی، بعد نصر اللہ والمذکورین اللہ کی مدد اور مذکورہ لوگ یعنی جبرائیل اور ایمان والوں کے علاوہ فرشتے بھی ان کے مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار ہیں، ظہیر مددگار، زہراء اعوان اللہ فی نصرہ علیکما تم دونوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار یہ سارے ایمان والے ہوں گے، عصا ربہ قریب ہے کہ ان کا رب ان طلقکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں، طلق النبی ازواجہ ان یبدلہ بالتشدید والتخفیف، یبدلہ یبدلہ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، اگر ان کو تبدیل کر دے ان کو طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ اور بیویاں آپ کو دے دے، ازواج خیرا منکن جو ان سے بہتر ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان دو کی جگہ نہ اور بیویاں دیں اور نہ ان سے بہتر کوئی ہے، یہ بات بھی اس جملے سے ثابت ہوگی، یہ عصا کی خبر ہے، والجملۃ جواب الشرطی
اور یہاں پر جملہ جو جواب شرط ہے ولم یقع تبدیل لعدم وقوع شرط، کیونکہ شرط نہیں پائی گئی تو ان کو تبدیل بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ ان دونوں سے حفصہ اور عائشہ سے بہتر اور ہے کون؟ مسلمات مقرات بالاسلام، اسلام کے اقرار کرنے والی، فرمانبرداری کرنے والی، مؤمنات مخلصات، مومنہ مخلصہ، اخلاص کرنے والی، یعنی ان کے اندر ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اخلاص رکھے، ہر اعتبار سے ان کے اندر اخلاص موجود ہے۔ اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اخلاص نہیں ہوگا تو کس میں اخلاص ہوگا؟ بھکتی طور پر بتقاضۂ بشریت اگر ایسی بات ہو بھی جائے تو اس میں کوئی ایسی مزید حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ اور حفصہ سے اور کوئی بہتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ لے آتے، لیکن اور کوئی بہتر تھی نہیں، اللہ نے لایا بھی نہیں۔ قانتات مطیعات، قانتات یعنی اطاعت کرنے والی، تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادت کرنے والیاں، سائحات ہجرت کرنے والیاں، صائمات روزے رکھنے والیاں، اور مہاجرات یا ہجرت کرنے والیاں، یہ سائحات کا مہاجرات، سیبات و ابکارا، سیبات شادی شدہ یعنی پہلے ان کی شادی ہو چکی ہو، وہ ابکارا یا کنواریاں۔ اللہ تعالیٰ اور دے دے گا اپنے نبی کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اے ایمان والو قوا انفسکم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اہل و عیال کو کیسے بچاؤ؟ بالحمل علی طاعت اللہ تعالیٰ، کہ ان کو ابھارو، ان کو ترغیب دو، ان کو مجبور کرو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے پر، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، یا آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے ماتحتوں کو، نارن آگ سے، وقودها الناس جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، الکفار لوگوں سے مراد سارے لوگ نہیں، کافر لوگ، والحجارت اور پتھر، کاسنامہم جیسے کہ بت، پتھروں سے مراد ہی نہیں کہ آپ باقی پتھر جہنم میں ڈالیں گے، نہیں، بتوں کو جن کی یہ پوجا کرتے تھے ان بتوں کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی انہا مفرطۃ الحرارت، بتوں کو کیوں ڈالا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آگ کی حرارت کو تیز کیا جائے گا، کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے آج یہی تمہارے عذاب کی زیادتی اور اضافے کا سبب ہے۔ تتقد بما ذکر لا کنار دنیا، چونکہ جہنم کی آگ کو جو دھکایا جائے گا اس کو ان پتھروں کے ذریعے سے دھکایا جائے گا، دنیا کی آگ کی طرح وہ نہیں ہے جس کو تتقد بالحطب ونحوی کے لکڑی وغیرہ کے ذریعے سے اس کو دھکایا جاتا ہے، ایسے نہیں ہے، اس کو پتھروں کے ذریعے سے دھکایا جائے گا۔ علیہ ملائکۃ، اس جہنم پر کیا ہے؟ فرشتے، علیہ ملائکۃ، اس جہنم پر مقرر ہوں گے فرشتے، خزنتھا یعنی اس کے جو محافظ ہیں، نگران ہیں، عدتہم ان کی تعداد 19 19 ہے، کما سیاتی فی المدثر جیسا کہ سورۃ مدثر کے اندر آتا ہے، غلاظ من غلظ القلب، غلاظ سخت دل والے، شداد فی البطش سخت پکڑنے والے، بطش پکڑنا، سخت پکڑنے والے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم نہیں نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ کی، بدل من الجلالۃ ای لا یعصون ما امر اللہ، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیں گے اس کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے، ویفعلون ما یأمرون جو بھی اللہ کہیں گے وہ کریں گے، تاکید یہ تاکید کے لیے، والآیت تخویف للمؤمنین عن الارتداد، اس آیت میں مومنوں کو ڈرایا گیا ہے اس بات سے کہ اسلام نہ چھوڑنا، وللمنافقین اور منافقوں کو ڈرایا گیا ہے، والمؤمنین اور مومنین کو بألسنتہم دون قلوبہم، کہ منافقین جو صرف زبان سے ایمان لاتے ہیں، یا بعض مسلمان جو صرف زبانی مسلمان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دل سے بھی ایمان لائیں، دل سے ابھی تک ایمان نہیں لائے، ان کو بھی اس آیت میں ڈرایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جو کافر ہوئے، جن نے کفر اختیار کیا، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا، یقال لهم ذلك عند دخولهم النار، انہوں نے کہا جائے گا، یہ جملہ اس وقت کہا جائے گا جس وقت ان کو آگ میں داخل کیا جائے گا، لأنه لا ينفعكم، آج تمہارا عذر کرنا، معذرت کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہارے کرتوتوں کا، تمہارے کیے کرائے کا جزا بدلہ تمہیں آج ملے گا، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ آج تمہیں مل کر رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو پکی ہو، ایسی توبہ جو پکی ہو، جس میں تم نے عزم کر لیا ہو کہ آئندہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹیں گے، اس کا معنی ہے نصوح، بفتح النون وضمها صادقۃ بأن لا يعاد الى الذنب، سچے دل کے ساتھ دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹیں گے، اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ایک من گھڑت واقعہ بنایا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے
خادم تھا، اس کا نسوخ نام تھا، تو ایک ایسے 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 ماجرا پیش آیا، تو کوئی چیز گم ہو گئی تھی، تو سب جتنے بھی ملازمین تھے سب کے کپڑے اتار کے تلاشی کی گئی، تو اس نے وہاں پر توبہ کی، تو وہ لمبا چوڑا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو پھیلایا مشہور کیا جاتا ہے، وہ بالکل من گھڑت بات ہے، توبۃ النصوحہ سے وہ مراد نہیں ہے، توبۃ النصوح سے مراد پکے دل کی توبہ مراد، ولا يراد العود الیہ، دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے، اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ترجیۃ تقع، قریب ہے کہ تمہارا رب، یعنی یہ امید یعنی واقعہ کے طور پر اس کو بیان کیا ہے، ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم جنات، اور داخل کرے گا تمہیں جنت میں، بساتین، باغات میں، تجری من تحت الانہار، جاری ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں، یوم لا یخزی اللہ، جس دن یوم لا یخزی اللہ، نہیں رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ بادخال النار، جہنم میں داخل کر کے اہل ایمان کو، اور النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، ماہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نورہم، ان کے ساتھ ہوگا ان کا نور، یسعی بین ایدیہم، ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا، امامہم، ان کے سامنے نور چل رہا ہوگا، وَيَكُونُ بِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ، اور ان کے دائیں بھی نور ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے، مستانف، یہ جملہ مستانف ہے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے لیے پورا کر لیجیے ہمارے نور کو، الی الجنت، یعنی جنت میں ہمیں پہنچا دیجیے، والمنافقون یطفیٰ نورہم، وہاں پر منافقین کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، بجھ جائے گا، واغفر لنا ربنا، اے ہمارا رب ہمیں معاف فرما دیجیے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجیے کفار کے ساتھ، یعنی کفار کے ساتھ جہاد بالسیف ہے، والمنافقین، منافقوں کے ساتھ باللسان، زبان کے ساتھ سمجھائیں ان کو، والحجہ، دلائل کے ساتھ، تو منافقین کے ساتھ جو جہاد ہے وہ تلوار کے ساتھ نہیں ہے، وہ دلائل کے ساتھ ہے، وغلظ علیہم، ان کے لیے سختی کیجیے، بالانتحار المقت، انتہا ڈانٹ ڈپٹ، المقت، ان کو جھڑکیں، اس انداز سے ان کو سمجھائیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، جو برا ٹھکانہ ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، ان کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی، لوط علیہ السلام کی بیوی کی، وہ دونوں تھیں ہمارے نیک بندوں کے نیچے، یعنی ان دونوں کے نکاح میں تھیں، فخانتہما، ان دونوں نے خیانت کی، فی الدین، دین میں، کیا خیانت کی، اتکفرتا، دونوں نے کفر کیا، وکانت امرأۃ نوح واسمھا واحلہ، ارے نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا واحلہ، تقول لقومی، اپنی قوم سے جا کر کہتی تھی، انہ مجنون، کہ میرے خامند کی بات نہ مانو، یہ تو پاگل ہے، معاذ اللہ، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی اسمھا واعلہ، اس کا نام عین کے ساتھ ہے، اور یہ کیا کرتی، تدل علی اضیافی، لوط علیہ السلام کے گھر کوئی مہمان آ جاتے جا کے لوگوں کو بتا دیتی کہ اس کے گھر نوجوان لڑکیاں آؤ کرو بدکاری، یہ کام کرتی تھی، اذا نزلوا به لیلا، جب رات کے وقت مہمان آتے، بایقاد النار، تو آگ جلاتی، روشنی کرتی تاکہ یہ نظر آئے، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ میں آگ جلاؤں گی، سمجھ جانا، ونہارن، اور دن کے وقت بتدہین، دھواں کرتی، دھواں کر کے دھواں کر دیتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا کوئی مہمان آ گئے لوط کے گھر، پہنچ جاتے ہیں، فلم یغنیا، اے نوح و لوط، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان دونوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے، فائدہ تو ایمان دیتا ہے، عنہما من اللہ، کہ اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکیں، شیئن، کچھ بھی، وقیل لہما، اور کہا جائے گا ان سے، ادخلا النار، داخل ہو جاؤ آگ میں، مات داخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ، من کفار قوم نوح و قوم لوط، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کی جو کافر، لوط علیہ السلام کی قوم کی جو کافر ہیں، ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، آمنت بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، واسمھا آسیہ، اور اس کا نام آسیہ تھا، فعذبہا، اور اس کو عذاب دیتا تھا فرعون آسیہ کو عذاب دیتا تھا، بأن اوتد یدیہا، اس کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھونک دیتا، ورجلیہا، پاؤں میں کیلیں ٹھونک دیتا، والقی علی صدرہا، اور اس کے سینے پر رہا کوئی چکی پتھر رکھ لیتا، عظیمہ، بڑا پتھر، واستقبل بها الشمس، اور اس کو سورج کی سمت لٹا دیتا کہ دھوپ پڑتی رہے اس پر، فکانت اذا تفرق عنها من وکلها ظللتها الملائکہ، جب یہ سزا دینے والے اس کو اس طرح باندھ جکڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے، فرشتے اس عورت پر سایہ کر دیتے، اذ قالت فی حال تعذیب، اسی سزا کے عالم میں اس عورت نے جب کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ بنا دیجئے میرے لیے جنت میں گھر اپنے پاس، فکشف لہا، اللہ نے درمیان سے پردے اٹھا دیے، دکھا دیے اس کو، فرات ہو، اس نے جنت میں اپنا محل دیکھ لیا، فسہل علیہ التعذیب، اب سزا کو سہنا اس کے لیے آسان ہو گیا، جنت میں اپنا محل دیکھ لیا، ونجینی من فرعون، اور اس نے یہ دعا بھی کی، اللہ مجھے نجات دے فرعون سے، وعملی، اور اس کے کارندوں سے، وہ تعذیب، جو عذاب دینے سے، ونجینی من القوم الظالمین، اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے، اہل دین ہی، جو اس کے دین پہ چل رہے ہیں،
فقبض اللہ روحا، اللہ نے اس عورت کی روح کو قبض کر لیا. وقال ابن کیسان، اور ابن کیسان فرماتے ہیں رفعت الی الجنت، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی طرف اٹھا لیا تھا حیۃ زندہ. فہی تاکل و تشرب، وہاں پر یہ کھاتی پیتی ہے. یہ صرف ابن کیسان کا قول ہے. وہ مریم، اور حضرت مریم کی مثال بیان کی. عطف علی امرات فرعون، یعنی امرات فرعون پر عطف ہے کہ جس طرح فرعون کی بیوی کی مثال اہل ایمان کے لیے بیان کی، تو حضرت مریم کی مثال بھی اہل ایمان کے لیے بیان کی. ابنۃ عمران، جو عمران کی بیٹی ہے، اللہ سنت فرجا، جتنے اپنے ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے پھونکا اس کے گریبان کے اندر روح کو. اے جبرائیل، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے حیث نفخ فی جیب درعہا، ان کی قمیص کے گریبان میں انہوں نے پھونک ماری. بخلق اللہ فعل الواصل الی فرجہا فحملت بعیسیٰ، تو اس پھونک کے اثر کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ حاملہ ہو گئی. وصدقت بکلمات ربہا، اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کی کلمات کی. بشرع، یعنی شریعت کی. وہ کتبی، اور المنزلہ، جو منزلہ، جو نازل شدہ کتاب ہے، ان کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، وکانت، اور تھی یہ، من القانتین، فرما برداری کرنے والی، من القوم المطیعین، فرما برداری کرنے والی قوم میں سے. چلیں الحمدللہ یہ دعا بھی پوری ہوگی. چلیں بس کر لیتے ہیں.